علامہ دستگیر شیرازی شہید محراب نور اللہ قبرہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں عید نوروز کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا جس طریقے سے ایران میں منایا جاتا ہے. ایک دوسرے کے گھر آنا، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ایک دوسرے کے یہاں شیرنی پہنچوانا، مٹھائی تقسیم کرنا، دوستوں سے ملنے کے لیے جانا. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تہران میں اپنے کسی دوست کے یہاں ملنے کے لیے گئے، جمع ہوئے. جب پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا ہے، ڈور لاک ہے. انہوں نے کہا کیا کریں، وہ تو یہاں پر ہے نہیں. کہا سامنے قبرستان تھا، وہاں پہنچ گئے. کہنے اچھا جب کچھ کام ہی نہیں تو کم سے کم جو قبرستان میں افراد ہیں ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ دی جائے. یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. انسان کو قبرستان میں جانا چاہیے. قبرستان میں جانا انسان کے لیے نفع کا سبب ہے، چونکہ جب انسان کی نظر قبروں پر پڑتی ہے، چھوٹی بڑی قبریں دیکھتا ہے، تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے. لہذا وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. ایک قبر تھی تھوڑا نزدیک، ان میں ایک آدمی تھوڑا مذاق کرنے والا تھا، مزاح. اس نے کہا کہ جس کے پاس ہم ملنے کے لیے آئے تھے وہ تو ملا نہیں. اے صاحب قبر، یہ عید کا موسم ہے، تم ہمیں اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ اس نے تو مزاح کیا تھا تاکہ اپنے دوستوں کو ہنسا سکے. قبر سے آواز آئی، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن آپ میرے مہمان ہیں. حالت خراب، چہرے اتر گئے. اب انہوں نے سوچا کہ بس ہماری زندگی کے یہی 7-8 دن باقی رہ گئے. لہذا جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا. اور جب لاسٹ نائٹ پہنچی، کہنے اب تو ختم ہے، گھر والوں سے معافی تلافی، دوست و احباب سے، کہ اب یہ زندگی کا ہماری آخری دن ہے. صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو صحیح و سالم. ایک نے دوسرے کو فون کیا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو. کہا سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں گیا. کہا اچھا اب ہم اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں میرے دوستوں، جوان بھائیو سنیے گا خاص طریقے سے. سب جمع ہوئے، پھر اس قبر پر پہنچے. کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان میں داخل ہوئے، سب کو سلام کیا. اب اس قبر پر کھڑے ہوئے، سلام کیا صاحب قبر کو. کہا کہ ہم آ گئے، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. دیکھتے کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ قبر کی پائتی سے ایک راستہ نمودار ہوا، کچھ پیڑیاں، اسٹیئرز. اندر سے آواز آئی بسم اللہ، تشریف لائیے. انہوں نے ڈرتے ڈرتے آگے قدم بڑھایا، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا. اب جو ہے داخل ہوئے، دیکھا ایک بہت عالیشان مکان، اور مکان ہے باغ کے درمیان. ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر موجود. صاحب قبر جو تھا اس نے ان کی پذیرائی کی. بہترین سیب جو کبھی کھائے نہیں تھے، بہترین سنترے جو کبھی دیکھے نہیں تھے، طرح طرح کی نعمتیں، مہمان نوازی ہوئی. جب مہمان نوازی ہو چکی، یہ مطمئن ہو گئے کہ کوئی خطرے کا معاملہ نہیں ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں کس وجہ سے عطا فرمائی. تو صاحب قبر نے جواب دیا کہ میں ایک قصاب تھا، قصائی، گوشت بیچا کرتا تھا. فلاں محلے میں میری دکان تھی، فلاں محلے میں میرا مکان آج بھی موجود ہے. لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں ہمیشہ اپنی واجب نماز کو اول وقت پر پڑھتا تھا. حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر میرے سامنے کوئی خریدار کھڑا ہے اور میں نے گوشت لے کر کے ترازو میں رکھ دیا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو اس کو وہیں چھوڑ دیتا تھا، تولتا نہیں تھا. پہلے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، بعد میں آ کر کے اس کو وہ گوشت بیچتا تھا. اس کے عوض اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اول وقت نماز پڑھنے کا فائدہ کیا.